ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ساری خلقت میں اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں۔ ہاں دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ، ہاں تم تو یہی دعا کرو ان کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے نہ جانا پڑے۔ ہاں ذرا پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی، بہت مزہ آئے گا میری بہن۔ ہاں کسی نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی بتا تو صحیح، بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے؟ کم و بیش الفاظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ خود کسی نامحرم کو دیکھے۔ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے، لیکن نماز بھی تو ہے، یہ نہیں فرمایا۔ پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو، کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا، دل خوش کر دیا تو نے میرا، آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ہاں میرے دوست، تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھیں، اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے ہیں بلکہ، اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت، دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ، گھبرائیے مت آپ۔ تو خود بھی بخشے گئے، رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے، ہاں جی، اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے، تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے۔ اب یہ رونا رولانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے، یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، بار بار ہوں گی، یہ تو میری سنتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیں گے، یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے، یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے، عمل ہو گیا تو ثواب، نہ عمل ہوا تو گناہ تو کوئی نہیں، یہ تو ایسی باتیں کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ ہاں جی، واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے۔ اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے میں نا 30 سال ہو گئے، آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے، آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے، یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج، ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے، اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا۔ ہاں یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا۔ ہاں دیکھو، اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، آسمانوں تک، حدیث میں آتا ہے جہاں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ، تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔
اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے. پاکستانیوں کے بارے میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے, یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ. ہاں جی سنو بھائی, پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف, اور کسی کو اجازت نہیں, کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا, میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں, ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ ایسی بات یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان, خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا, ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے, یہ ایسے آج پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں, اب میں کہتا ہوں یا اللہ اب میں اس کو کیا بولوں. میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی کراچی میں یہ ہو رہا, میں نے کہا ہیں اچھا نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں, اور جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر. اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا بھائی. کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے, پتہ ہے آپ کو یہ بات. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہیں, سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں. ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے, 50% پاکستانی دیتے ہیں. یو این کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں. یہ یو این کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ, ہم جانتے ہیں. یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں, 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے, نہیں, اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں. ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں. ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر, سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں, پاکستان کے ہیں. ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے, اب پاکستان کے ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں, اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں, پاکستان کے. ٹھیک ہے, پھر بھی جی پاکستانی ہے پاکستان وہ پاکستانی ہے, بھائی بس کر دے بھائی. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک, اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک. پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے, پاکستان. ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا, تو انشاءاللہ ہو جائیں گے, ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہونا, تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا, ہونا ہے نا, ہونا ہے نہیں ہونا, تو بھائی ہونا ہے. تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا, باقی بھی ہو جائیں گے. تم ٹھیک ہو جاؤ ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے.